سورہ نساء جس کا نام ہی ہے، جو فیملی لائف سے ریلیٹڈ عورتوں کا سورہ، کیونکہ اس کے اندر عورت کے حوالے سے ہمیں بہت سارے احکامات بتائے گئے، مگر پہلا حکم یہ کہ ڈرو اس اللہ سے جس کے بارے میں قیامت کے دن پہلا سوال ہوگا، الذی تساءلون بہ، ڈرو اس اللہ سے کہ قیامت کے دن پہلا سوال اللہ کے بارے میں ہوگا، والارحام، اور رشتہ داروں کے بارے میں ہوگا۔ میدان قیامت کا پہلا سوال اکارڈنگ ٹو قرآن دو سوال ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1 اللہ کے بارے میں سوال ہے، نمبر 2 رشتہ داروں کے بارے میں۔ دونوں سوال ساتھ ساتھ کیے جا رہے ہیں، دونوں سوال ایک موقع پہ کیے جا رہے ہیں، تو کوئی تو دونوں میں مناسبت ہوگی نا، کوئی تو دونوں کی برابر کی اہمیت ہوگی نا۔ یہ دونوں کے بارے میں ایک ساتھ پہلا سوال ہو رہا۔ اب اللہ کے بارے میں پہلا سوال کیا ہوگا، یہ اس حدیث سے سمجھ لی، قرآن کی آیت کو حدیث امام سمجھاتی ہے نا۔ یہ اللہ کے بارے میں کیا سوال ہوگا میدان قیامت میں مسلمان سے؟ سوال یہ ہوگا کہ اول ما سئل به العبد الصلاۃ ان قبلت قبل ما سوا وان ردت رد ما سوا۔ میدان قیامت میں یہ حدیث امام قرآن کی آیت کی تفسیر کر رہی، قرآن نے کہا اللہ کے بارے میں سوال ہوگا۔ کیا سوال ہوگا؟ کیا اللہ کی توحید کے بارے میں سوال ہوگا؟ کیا اللہ کے وجود کے بارے میں سوال ہوگا؟ کیا صفات ثبوتیہ کے بارے میں سوال ہوگا؟ کیا صفات سلبیہ کے بارے میں سوال؟ نہیں، امام سمجھا رہے کہ اللہ کے بارے میں کیا سوال کیا جائے گا؟ نماز کا سوال ہوگا کہ جس اللہ کو مانا اس کی عبادت کی کہ نہیں کی، اس کے آگے سر جھکایا کہ نہیں جھکایا، اس کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کیا کہ نہیں کیا۔ اول ما سئل به العبد الصلاۃ، میدان قیامت میں سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ ان قبلت قبل ما سوا، اگر نماز قبول تو ہر عبادت قبول، ان ردت، اگر نماز رد کر دی گئی، رد ما سوا، سب کچھ رد کر دیا جائے گا۔ مگر قرآن کی آیت کہہ رہی کہ نماز اور فیملی لائف دونوں کے بارے میں سوال ساتھ ساتھ ہوگا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، سوال کیا جائے گا اللہ کے بارے میں، یعنی اللہ کی عبادت، نماز، والارحام، اور رشتہ داروں کے بارے میں۔ آئیے حدیث معصوم بھی سن لی، ایک آیت ایک حدیث، یعنی آیتیں حدیثیں اور بھی ہیں، لیکن صرف اس لیے جو پڑھا لکھا مجمع ہے چند دلیلیں دینا بھی کافی ہے موضوع کو مکمل کرنے کے لیے، تو ہم اس کے بعد کے مرحلے میں جائیں گے۔ آئیے اب حدیث سن لیجیے۔ حدیث یہ کہ ایک دن اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ یہ جو آپ بار بار کنڈیم کرتے ہیں، مذمت کر رہے ہیں، ہر وقت جب کبھی آپ زبان کھولیں برائی کرتے ہیں، کس کی؟ دنیا کی۔ پیغمبر سے لے کے ہر امام کی زبان پر ہمیشہ دنیا کی برائی ہی رہتی ہے، ان معنوں میں نہیں جو مجلس کے شروع میں آیا، دنیا آخرت دونوں لینا، لیکن جس طرح سے عام پبلک دنیا کے پیچھے جاتی، دنیا کی لذتیں، دنیا کے عیش و آرام، دنیا کے دولت، دنیا کی اچھے ملکوں کی امیگریشن، اس کے حوالے سے بار بار، حتیٰ یہ کہ وہ واقعہ تو بہت پیچ سے پہنچا گیا مدینے والوں کو کہ جب اللہ کا رسول شہر مدینہ کے باہر اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہا تو ایک جگہ دیکھا کوڑے کا ڈھیر، اور اس کوڑے کے ڈھیر پہ کسی نے کتا لا کے پھینک دیا جو مر چکا تھا، مگر اسے بھی اتنے دن گزر گئے کہ کتا مرنے کے بعد اب سڑ بھی چکا۔ جب کتا زندہ ہوتا ہے تب کون سا بہت اچھا یا قیمتی ہوتا ہے، اس وقت بھی نجس العین، مر کے تو اور برا اور سڑ کے تو اور بھی برا، اتنا سڑ چکا کہ اس کا پیٹ پھٹ چکا ہے، غلاظتیں باہر آ چکی ہے، بدن پہ کیلے رنگتے پھر رہے ہیں۔ اور پیغمبر نے اپنے ساتھ آنے والوں سے کہا یہ کتا دیکھ رہے ہو، اگر میں اس کو بیچوں تو کتنے کا خریدو گے؟ ارے لوگ ناک بند کر کے وہاں سے بھاگنے لگے، اللہ کے رسول آپ خریدنے کی بات کرتے ہیں؟ ہمارے گھر میں کتا ہو تو ہم اس کو پھینکوانے کے لیے اپنی جیب سے پیسے دیں گے کسی مزدور کو کہ بھائی $10 لے لو اور اس کو کہیں پھینک کے آ جاؤ۔ سڑا ہوا مردار کتا، یعنی اس میں تو اگر واقع کوئی انسان بھی اگر مر کے سڑ رہا ہو تو اس کا لاشا نہیں دیکھا جاتا، عام جانور حلال جانور کا لاشا نہیں دیکھا جاتا، اور ایسا سڑتا ہوا کتا۔ پیغمبر نے کہا یہ جو دنیا ہے نا جس کی خاطر تم لوگ ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہو، خون بہاتے ہو، تلواریں چلتی، زبانیں چلتی، یہ وہ دنیا جو ہماری نگاہ میں مرے ہوئے، سڑے ہوئے، کیڑے رینگتے ہوئے کتے سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اور ایک بار نہیں، یہ میسج بار بار دیا گیا، تو آخر ایک بار مسلمانوں میں سے کسی نے پوچھ لیا اللہ کے رسول تو اس دنیا میں کوئی چیز بھی آپ کو پسند نہیں ہے یا کچھ تو پسند ہے؟ پیغمبر نے کہا 6 چیزیں ایسی جو ہمیں بھی مجبور کرتی ہیں کہ ہم اس دنیا سے اپنا رشتہ برقرار کر کے رکھیں۔ یہ ایک اسٹائل ہے جس کو الفاظ کو اسی طرح مت لیجیے گا، ایک انداز ہوتا ہے کسی پیغام کو دینے کا کہ اگر 6 چیزیں تمہاری اس دنیا میں نہ ہوتی، لفظ بھی پیغمبر نے کہا تمہاری دنیا، کہ اگر یہ 6 چیزیں تمہاری دنیا میں نہ ہوتی تو یہ دنیا ہمیں اتنی بھی پسند نہیں تھی کہ ہم ایک لمحے اس میں رہنے کو تیار ہوتے۔ پھر کہہ دوں یہ محاورتاً گفتگو ہو رہی، مگر 6 چیزیں حقیقتاً لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کیا 6 چیزیں؟
تو پیغمبر نے وہ 6 کا جو بیان کیا وہ بھی بڑے عجیب انداز میں فرمایا 2 قدم اور 2 قطرے اور 2 گھونٹ، یہ 6 کا خلاصہ نکلا، یہ 6 کی سمری نکالی پیغمبر، 6 چیزیں، سارا مجمع متوجہ۔ یہ بھی آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ بات کو لوگوں کی اٹینشن اپنی جانب ڈائیورٹ کی جائے، اس کا ایک طریقہ کہا 2 قدم پسند ہے، 2 قطرے پسند ہے، 2 گھونٹ پسند۔ اللہ کے رسول اب تو اور انٹرسٹنگ بات ہو گئی، 2 قدم کون سے پسند؟ کہا پہلا قدم وہ جو اذان سن کر نماز کے لیے مصلی اور جائے نماز کی جانب بڑھے۔ یہ جو نماز کے لیے مومن کے قدم بڑھتے، یہ اس کائنات کی سب سے حسین، سب سے قیمتی شے، جس کی خاطر اس دنیا میں آنے کو میں تیار ہوں۔ مگر یہ تو دیکھیے کہ اس کے برابر کس کو رکھا۔ یہاں میرا موضوع نماز کی اہمیت بتانا نہیں تھا، بتانا یہ تھا کہ اہمیت نماز جب اتنی تو اس کے برابر کس کو لا کے رکھا جا رہا۔ اور کہا دوسرا قدم، جب کوئی بندہ مومن فقط اللہ کی خاطر اپنے کسی رشتہ دار سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، اب یہ جو قدم رشتہ دار کے گھر کی دروازے کی جانب بڑھتے ہیں، اس ساری دنیا کے اندر اللہ کا رسول کہہ رہا اگر مجھے کچھ پسند ہے تو یہی پسند ہے۔ ایک نماز کے لیے بڑھتے ہوئے قدم، ایک رشتہ دار کے گھر کی جانب بڑھتے ہوئے قدم، یہاں بھی نماز اور فیملی لائف کو اللہ کے رسول نے برابر کر دیا۔ آخرت میں سب سے پہلا سوال ان 2 کے بارے میں، اور اس دنیا کی سب سے قیمتی چیزیں یہ 2 ہیں۔ اگرچہ میرے اسٹائل کے اعتبار سے اب مجھے آگے بڑھنا چاہیے، میرا اسٹائل یہ کہ حدیثیں تو میں بہت پڑھتا ہوں، فقط اس کا اتنا حصہ پڑھتا ہوں جو ٹاپک سے ریلیٹڈ، لیکن پھر بعد میں لوگ سوال ضرور کرتے کہ مولانا وہ باقی 4 چیزیں بھی بتا دیجئے، تو بجائے اس کے کہ اس تقریر کے بعد آپ یہ پوچھیں یا اگلے اتوار سے مجھے یہ زحمت کرنا پڑے، میں اپنے اسٹائل سے ہٹ کر یہ حدیث آج مکمل کیے دیتا ہوں، ورنہ عام طور پہ میرا یہ طریقہ نہیں، ٹو دا پوائنٹ بات جتنے ٹاپک سے ریلیٹڈ۔ کہا کہ 2 قدم 2 قطرے، کون سے 2 قطرے؟ کہا کہ پہلا قطرہ جو راہ خدا میں شہادت قبول کرنے والے کے بدن سے خون کا گرتا، خون، شہید کے خون کا پہلا قطرہ۔ میں نے جملہ ذرا کمپلیکیٹڈ کر دیا، آسان کر دوں، شہید راہ خدا کے بدن سے گرنے والے خون کا پہلا قطرہ۔ یہاں بھی اہمیت اس کی نہیں بتانا، اہمیت اس کے بعد والے جملے کی بتانا۔ جب 2 چیزوں کو برابر رکھا جائے اور پہلی چیز ہر آدمی جانتا ہو تو دوسری چیز کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ جیسے میں اکثر جماعت الثانی کے اندر ایک نقطہ بیان کرتا ہوں اکثر کہ مولا کے سارے فضائل بتا کر شہزادی کی کوئی فضیلت نہ بتائی، صرف اتنا کہہ دیا کہ علی اور فاطمہ کا درجہ برابر ہے، فاطمہ کے سارے فضائل ذہن میں آ گئے کہ جب اتنے فضائل علی کے ہیں، فاطمہ علی کی مساوی ہے۔ یہاں بھی یہی مسئلہ، اتنی اہمیت نماز کی ہے، فیملی لائف اس کے مساوی ہے۔ شہید راہ خدا، ہر آدمی جانتا ہے شہید کا رتبہ کتنا بلند، ہر آدمی کو پتا ہے کہ شہید کا خون کتنا قیمتی، مگر حدیث یہ آ رہی کہ دوسرا قطرہ جب کسی گناہگار کی آنکھ سے خوف خدا میں توبہ کے عالم میں آنسو کا جو قطرہ ٹپکے گا، بڑے سے بڑا گناہ، ساری زندگی شراب پی، ساری زندگی زنا کیا، ساری زندگی نماز قضا کی، ساری زندگی اس میں خدا کو ٹھکرایا، ایک بار خوف خدا کے عالم میں آنکھ سے آنسو کا جو قطرہ ٹپکا، اس کا وہی رتبہ ہے جو شہید راہ خدا کا رتبہ ہے، یہ وہی خون کے برابر آنسو کا قطرہ ہو گیا۔ اور تیسری چیز 2 قطرے، کہا پیغمبر کی حدیث تھی قدمتان و دمتان و جراتان، اور 2 گھونٹ۔ کہا کہ پہلا گھونٹ جو صبر کا گھونٹ، راہ خدا شریعت پہ عمل کرتے ہوئے انسان کو زحمتیں آ رہی، اور ان زحمتوں کو وہی آدمی فیس کر سکتا ہے جس کے پاس پیشنس اور ٹالرنس، مگر ہے بہت بڑی چیز، ممبر سے کہہ دینا جتنا آسان ہے پریکٹیکل لائف میں اتنی ہی مشکل چیز ہے۔ کہا کہ صبر کا گھونٹ جو آدمی پیتا ہے، اور دوسرا جب کسی کو کسی اور پہ غصہ آیا اور خدا کے غصے کو قیامت کے دن خدا کے غصے کو یاد کر کے وہ اپنا غصہ پی لے، یہ دوسرا گھونٹ ہے۔ یہ 2 گھونٹ ایسے ہیں جو اس دنیا میں مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں، مگر بات شروع میں وہی کہی، نماز اور خاندان کی زندگی، نماز اور صلہ رحم، قیامت کے دن نماز اور صلہ رحم۔ اور ریزن ہمارے سامنے یہی آ رہا ہے کہ ایک طرف نماز ہے جو آدمی کو اندر سے اتنا بدلتی، جو خون کے اندر سفید ذرات کا کام، کہ اگر انسان کے بدن میں کوئی بیماری حملہ کرے تو پہلے تو وہی انسان کا خون اور اس کے سفید ذرات اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ نماز اندر سے اتنا بدلتی ہے آدمی کو کہ اگر کوئی صحیح نماز پڑھنا سیکھ جائے، بے حیائی، فحاشی اور بے غیرتی کے گناہ ترک ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اندر سے اتنی طاقت ابھی نماز نے نہیں دی، اگر اتنی طاقت نہیں دی ہے، تو باہر سے خاندان کا نظام، یہی وجہ کہ جہاں پہ فیملی لائف مضبوط ہے وہاں پہ آدمی بہت سے گناہ کا ارادہ کرتا پھر بھی رک جاتا۔